اسپاؤس ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں، فار ایگزامپل 2019 پہ آئے اور فرسٹ ایکسٹینشن پہ ڈیو ٹو فائنینشیل ریکوائرمنٹ پیرنٹ کو ڈال دیا گیا 10 ایئر روٹ پہ، اور ان پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں 10 ایئر تقریباً 2029 میں. تو اب جو نئے رولز آ رہے ہیں ان میں جو ہے بچے کیا وہ ان کا اگر کسی وجہ سے پیرنٹس کو فردر وہ ڈیو ٹو بینیفٹس اور اینی ریزن ڈالتے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی جان، بچے جب یو کے میں آئے تھے ایجز کیا تھی ان کی یہ بتائیے؟ انڈر 18 about 5-6 years old. 5-6 ایئرس؟ اچھا 5-6 years old تھے بھائی. تو اچھا وہ تو بہت چھوٹے ہیں نا یار. پھر نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ 18 سال سے اوپر جائیں اور اس سے پہلے پرائیویٹ لائف پہ ہوں تو 5 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں آپ. وہ میرا کنسرن 5 ایئر اور 7 ایئر والا نہیں ہے. جو میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ آلریڈی ان کا لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے، لیگل ویزا ہے، نیور اوور اسٹے، کبھی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو وائف آئی وہ اسپاؤس ویزے پہ 2019 پہ آئے، فرسٹ ریکوائرمنٹ پہ ڈیو ٹو فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالا، پیرنٹ ویزا ملا، اور سیکنڈ جو ایکسٹینشن ہوئی وہ پیرنٹ اور فیملی روٹ ہوئی. تو آگے لیکن جو آگے جو آ رہی ہیں جو چینجز آ رہی ہیں 2026 اپریل میں، فار اینی ریزن اگر پیرنٹ کو فردر لیو ٹو ریمین ملتی ہے 10 ایئر کے اوپر بھی کوئی بینیفٹس یا کسی وجہ سے بھی، تو جو بچے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ 10 ایئر روٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں 10 ایئر 2029 میں، کیا وہ تو آئی ایل آر اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں یار، کس نے کہا نہیں کر سکتے. تو وہ تو پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں آگے ان کا فردر لیو ٹو ریمین ہو جائے گا؟ نہیں، پیرنٹس بھی اپلائی 10 سال اگر پیرنٹس کے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپلائی کریں گے. دیکھیں میری کافی ویڈیوز ہیں یار، میرا خیال آپ میرا چینل فالو نہیں کر. یونیورسل کریڈٹ پہ ہیں جو اس طرح کے معاملات ہیں، وہ جو دیکھیے میں نے اس سے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، میرے ایک لمبی ویڈیو یوٹیوب چینل پہ ہے، آپ اسے بھی جا کے دیکھیں، کیا نہیں لیگل کے نام سے ہے. میں نے عرض یہ کی تھی کہ جو بھی ریٹروسپیکٹیو لا جو ہے کبھی ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتا. گورنمنٹ جو ہے کرے گی ریٹروسپیکٹیولی ان لوگوں پہ جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کی، جو پوائنٹس بیس سسٹم پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اسکلڈ ورکر ہیں. جو نان پوائنٹس بیس پہ ہیں، جو نان پوائنٹس بیسڈ ہیں، ان پہ پرسپیکٹیولی وہ کہہ رہے ہیں اپلائی ہوگا، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اور وہ جو نان پوائنٹ بیس سسٹم پہ اپلائی کر رہے ہیں اسکلڈ ورکر کے لیے، وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. HSMP جوڈیشل ریویو فورم کا مشہور کیس ہے جس میں لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کی گئی ہے کہ لا کو آپ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کرتے بلکہ پرسپیکٹیولی فیوچر پہ اپلائی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر یہ امپلیمنٹ کرے گی تو زیادتی کرے گی، اور آئی ایم کوائٹ ہوپ فل دیٹ شوڈ بی ٹیکن ٹو کورٹ، جس طرح پہلے ہوا تھا. لوگوں نے وہ جی HSMP جوڈیشل ریویو فورم کے حوالے سے، تو وہ آپ کی لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی، اور انہیں وہ ریلیف ملا تھا. تو یہ ریلیف مل جائے گا ہوپ فلی. چلیں، تھینک یو، خیال رکھیے گا، بہت شکریہ. جی بھائی جان بتائیے آپ کا کیا کویشچن ہے؟ ہیلو، اوہ سوری، ہیلو جی بتائیے کیا کویشچن ہے آپ کا؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپیل کی تھی، تو ابھی تک کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی مجھے. تقریباً اپیل سبمٹ کیے ہوئے 8 سے 9 مہینے ہو گئے. 8 سے 9 مہینے ہو گئے آپ کو؟ جی، اور کورٹ نے ڈائریکشن ابھی نہیں دی ہوم آفس کو. تو آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں نا یار، لکھیں کورٹ کو. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ویسے بھی میں بتاؤں آپ کو، کورٹس آر ہیوجلی بنڈلڈ اپ. 1,20,000 اپیلس پینڈنگ ہے یار اس ٹائم. سوری، آلموسٹ 1,20,000 اپیل پینڈنگ ہے اس ٹائم. تو ججز بھی اتنے ہی ہیں، اسٹاف بھی اتنا ہی ہے. تو آلریڈی اپیلس پائل اپ بھی ایوری ڈے ہو رہی ہیں. تو کورٹس تھوڑی بیزی بھی ہیں، ریسورسز کی بھی کمی ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو ایکسپیڈائٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کے ایکسٹرا آرڈینری، کمپیشنیٹ، کمپیلنگ یا پھر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں تو یور سولسٹر کین رائٹ ٹو دا کورٹ مینیجر اینڈ دے کین ہیو یور اپیل ایکسپیڈائٹڈ آن دیٹ بیسس. اوکے سر، کیونکہ سر 8-9 مہینے ہو گئے، اور ابھی جو میری جو اسپاؤس ویزا میں نے اپلائی کیا تھا تو اس کی بیس پہ پے سلپ کی بیس پہ ریفیوز کر دیا تھا. تو ابھی میری وائف پریگننٹ بھی ہے، تو اس لیے تو آپ بھائی میرے، آپ ریویو کے لیے آپ نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک پے سلپ کی بات ہے اسے ہم کہتے ہیں ایویڈینشیل فلیکسیبلٹی ٹیسٹ.
تو اس کی بیس پہ آپ کے وکیل صاحب ہوم آفس کو ریویو کرتے, کیس ورکر کو بھی کرتے اور ہوم آفس کی ٹیم کو بھی کرتے کہ بھائی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اسے اپیل پہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں, اٹس اے ویسٹ آف پبلک ریسورسز اینڈ فنڈنگ ایز ویل. تو آپ اسے ایکسپیڈائٹ کریں. میں تو نارملی اپیل ہم لانچ کر کے ریویو پہ امیڈیٹلی بھیج دیتے ہیں, اتنا مائنر ایشو ہو تو. کئی ہمارے ایون انٹری کلیئرنس جو ویزاز ریفیوزل ہمارے پاس آتے ہیں تو ود ان اے منتھ اور سو دے گیٹ دا ویزاز. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر صرف ایک پے سلپ کی بات ہے تو. ہاں جی. تو آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں کہ ہوم آفس کو بھی لکھیں, اور ہوم آفس کی جو ریپرزینٹیو ہیں کس جگہ, ٹیلر ہاؤس میں آپ ہیٹن کراس ہے اپیل آپ کی کس جگہ؟ اچھا وہ تو لسٹ نہیں ہوئی ابھی آپ کی. میں بیسیکل برمنگھم میں رہتا ہوں. اچھا پھر تو آپ کا وہ والا ہوگا برمنگھم والا امیگریشن اینڈ اسائلم چیمبرز ہوگا. جی سر یہی ہے کیونکہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں مجھے تقریباً, ابھی بہت ٹینشن بھی ہوتی ہے. آپ کو جو میں نے ایڈوائس دی ہے نا, آپ کو جو ایڈوائس دی ہے اسے فالو کریں, وکیل صاحب سے بات کریں اور یہ ریویو کی کوشش کریں, تو ریویو میں آپ کا ہو جانا چاہیے. چلیں تھینک یو, خیال رکھیے گا. اچھا بات ہو رہی تھی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے, کیونکہ میں اسے جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ سم اپ کر لوں آپ کو, کیونکہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا انہیں پتہ ہوگا کہ 50,000 اریسٹ ہوم آفس نے کی ہیں اور لاسٹ ایئر, اور جولائی ٹو دسمبر 17,000 سے ابو ریڈز کی ہیں ہوم آفس نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ریڈز میں آلموسٹ 12,300 اریسٹ بھی کی ہیں ہوم آفس نے, اور 50,000 لوگوں کو رپورٹ کیا جا چکا ہے. اب اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا آپ ڈیٹینشن میں ہیں, آبویسلی یو فیل ڈیپورٹیشن. اور میں ایک سیکنڈ, جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی جی فرمائیے, کوشچن فرمائیے. سر 2016 منتھ آف مارچ میں مجھے 10 ایئر واٹر روڈ ویزا ملا تھا, ٹھیک ہے؟ کب ملا؟ 2016 مارچ میں سر. کوشچن بتائیے یار آپ اپنا, کیونکہ بس سر کوشچن یہ ہے کہ ابھی ایلیجیبل تو ہو گیا وہ انڈیفینٹ لیو زمین کے لیے, لیکن وہ 10 ایئر لانگ ریزیڈنسی کے اندر 2 مہینے کا گیپ آ رہا تھا. گیپ کس وجہ سے آ رہا ہے آپ کا؟ سر ان لوگوں نے مجھے لیٹر بھیجا ہے, سرو ٹو فائل کر دیا ہے کہ جی تمہاری جو ایکس پارٹنر اس نے کمپلین کی ہے بلا بلا بلا, کہ ریلیشن شپ ٹوٹ تو گیا. وہ لیٹر ملا ان ٹائم آپ کو؟ نہیں مجھے لیٹر نہیں ملا, سرو ٹو فائل ہو گیا ہے. آج میں جناب سبجیکٹ ٹو فیکس منگایا تو مجھے پتہ لگا جی نا مجھے لیٹر پاس گیا ہے. اچھا تو آپ ایسے کریں یار, آپ اپلائی کریں اگر آپ تھوڑا ہمت رکھتے ہیں فائنانسز کی, آپ اپلائی کریں, کوجنٹ ریزن دیں اور ڈیٹیلڈ ریزن دیں انہیں. سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ ہے آپ کے پاس, وکیل صاحب کو کہیں کہ ایک پوری کرونالوجی بنا کے اور آپ کا ڈیفنس بنا کے اور آپ کی ان اوتھ اسٹیٹمنٹ, اسٹیچوٹری ڈیکلریشن جسے ہم کہتے ہیں ایکٹ 1835 کے نیچے, وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ بنا کے اپلیکیشن اپلائی کریں. ہوپ فلی اٹ شوڈ بی فائن. اگر نہیں فائن ہوتا تو ریفیوزل آئے گا. نہیں ریفیوزل وہ تو آپ کے پاس ویزا ہے نا, ریفیوزل آئے نہ آئے اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں وہ ٹھیک ہے سر, اگر نہیں دیتے آئی آر تو پھر کیا ان کو چیلنج کرنا پڑے گا, کورٹ جانا پڑے گا؟ پھر آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اس میں سر چانس بھی ہوتے ہیں جی جیتنے کے؟ جس طرح کے آپ حالات بتا رہے ہیں اس میں میرے خیال سے 70% سے زیادہ چانسز ہیں آپ کے. اوکے ٹھیک ہے سر, چلو خیال رکھیے گا, تھینک یو. اچھا آپ جیسے کہتے ہیں کیسے ڈیپورٹیشن کو ایوائڈ کیسے کریں, سمپل آنسر یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ ایوائڈ ڈیپورٹیشن بائی ہائیڈنگ. چھپنے سے یا بھاگنے سے آپ ڈیپورٹیشن سے بچ نہیں جائیں گے. آپ اسے ایوائڈ کریں گے اپنے کیس کو فکس کرنے کیجئے. ایک سیکنڈ یار, یہ بھی اٹھا لیتے ہیں. چلیں ہیلو. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی سر کوشچن سے پہلے ایک بات مینشن کروں گا کہ جی جی ماشاء اللہ کافی بریفنگ اور کافی اچھے طریقے سے آپ بات کرتے ہو, اور ہمیں جو ایک نیو لا جو بھی قانون ہے
اس کی بریف دیتے ہو، پلس اس کے ساتھ آپ کا جو سمجھانا ہے سر، ریلی اپریشیٹ فار دیٹ. بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے، آپ کی بات کو ایک ٹھہر ٹھہر کے بات آپ کا کرنا، ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے سر آپ کو سن کے، ماشاء اللہ. حضور والا یہ آپ کی حسن سماعت ہے اور حسن نظر بھی نہیں ہے. سر، ایکچولی جو ہے نا، جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت ٹھیک ہے، شکریہ، اور ماشاء اللہ آپ میں یہ گیٹس ہیں اور قابلیت ہے، اور یہ آپ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو اچھا ویری سر، مچ. میں جی بتائیے. کوشچن کر دیتا ہوں اپنا. میں نے سر 10 سال کی روٹ پہ اپنی ILR سبمٹ کروائی تھی اپریل میں، 25 اپریل کو جمع ہوئی میری، اچھا اور بایو میٹرک میرے 7 مئی کو ہوتے ہیں. آفٹر فیو منتھ ہوم آفس مجھے کہتا ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے ویریشن کرو، تو وہ ویریشن اکتوبر میں ایکسیپٹ ہوتی ہے. ویریشن کس میں کریں آپ؟ وہ پرائیویٹ لائف میں سر کریں؟ جی پرائیویٹ لائف میں، بالکل پوری اچھا پرائیویٹ لائف تھی، تو اس میں فیملی لائف کرنی تھی کیونکہ پارٹنر روٹ پہ تھا میں، بچے میرے برٹش ہے 3. تو وہ فارم کریکٹ ہوتا ہے، فیس نہیں پے ہوتی ہے، فیس ریفنڈ نہیں، ہوتی ہے. ایک سیکنڈ، آپ 10 ایئرز آپ نے پرائیویٹ لائف پہ گزارے تھے یا کس پہ گزارے تھے؟ نہیں سر، پرائیویٹ فیملی لائف. 10 سال مکمل کیے ہیں آپ نے؟ جی 10 سال مکمل، ایون 11 سال کے بعد میں نے ILR سبمٹ کروائی، 1 سال لیٹ کی ہے میں نے. تو ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپلیکیشن ویری کریں. کیوں ویری کریں بھائی؟ وہ سر کہہ رہے ہیں جی فارم انکریکٹ ہے، فارم کو کریکٹ کر کے تو وہ دوبارہ سبمٹ کروائیں. وہ ہم نے کر دی سر. اچھا وہ فارم اکتوبر میں ہو گئی انکریکٹ، تھی. صحیح سر. میں نے کہا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اچھا چلیں نہیں ٹھیک ہے، سر، وہ صحیح. فارم انکریکٹ تھا، وہ ہو گیا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو ابھی 3 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک چیز کری ہے کہ جی آپ نئے بایو میٹرک دے دیں. وہ کچھ چیز سمجھ نہیں ہے، انہوں نے نئے بایو میٹرک کیوں مانگے. وہ 1 جنوری کو میرے بایو میٹرک چلے گی، میں نے دے دی ان کو دوبارہ، پلس جو پریویس ڈاکومنٹ تھے وہ دوبارہ اپلوڈ ہو گئے. کوشچن سر یہ ہے آپ سے کہ ایک تو 8 مہینے ہونے والے ہیں میرے، اگر وہ بقول ہوم آفس کے کہ ہم اس کو ایز اے ویریشن کنسیڈر کریں گے اپلیکیشن کو آپ کی، تو اس میں ایک تو فیصلہ کتنا ٹائم اور لے لیں گے، اور یہ بایو میٹرک کیوں مانگا ہے سر؟ یہ 2 کوشچن ہے پلیز آپ سے. اچھا دیکھیں، بایو میٹرکس جب بھی آپ نئی اپلیکیشن کرتے ہیں نا، نیا کیس ورکر آ جاتا ہے، آپ ویریشن کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ٹریگرز بایو میٹرک. تو اگر دے دیا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس میں. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا. تو دیکھیں، وکیل صاحب کو کہیں، ہوم آفس کو لکھیں کہ 8 مہینے آپ آلریڈی انتظار کر چکے ہیں، یہ ویریشن کی اپلیکیشن ہے، اور اس سے ایکسپیڈائٹ کریں. آپ جتنا ٹائم گزارنا تھا وہ آپ گزار چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی فی ہے اسے بھی ریفنڈ کیا ہوم آفس نے آپ کو؟ جی سر، وہ اسی ٹائم کر دیا تھا وہ میں نے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی فی ریفنڈ ہو چکی ہے. تو باقی میرا نہیں خیال کہ مور دین 2 منتھس لگنے چاہیے. ود ان 2 منتھس آپ کا ویزا ضرور آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپلیکیشن ویری ہوتی ہے نا، تو وہ کیو میں نہیں رہتی آپ کی، تو کیو سے جمپ کر جاتی ہے. تو اگر وکیل صاحب کو کہیں کہ ایک ڈیٹیلڈ، جب وہ ای میل ہوم آفس آپ کو کرتی ہے ویریشن کے لیے، تو اس میں بھی ریپرزنٹیشن آپ کریں. اور پورٹل، جو ہوم آفس کا جو پورٹل ہے جہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس، وہاں بھی وکیل صاحب کو کہیں کہ اپنا لیٹر ہیڈ پہ ریپرزنٹیشنز ڈال کے آپ کے ایکسٹرا آرڈینری، کمپیشنیٹ، کمپیلنگ، یا پھر آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، آپ کو ٹریول کرنا ہے کسی وجہ سے، ریلیجس وجہ ہے، عمرہ کرنی ہے، یا کوئی بیمار ہے اسے دیکھنا ہے، یا کوئی شادی ہے، یا کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہی جانا ہے، تو وہ ایویڈنس لگا کے آپ ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، کیونکہ 8 مہینے سے پینڈنگ ہے. اٹس اے لانگ ٹائم جی سیریسلی. سر، میں یہاں پہ اس طریقے سے ایک ایڈ کر دوں چیز، کیونکہ میری میڈیکل گراؤنڈ سے کافی زیادہ ہے، 8 سرجری ہوئی ہے، وہ بہت آلریڈی ان کو سبمٹ کیے تھے. ریسنٹلی لاسٹ ویک کو میرے جی پی نے، ڈاکٹر نے ان کو لیٹر ہوم آفس کو لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس پہ یہ مینشن کی ہوئی ہے کہ اپلیکیشن کو ایک تو ایز سون ایز اس کو فیصلہ کیا جائے، پلس میری انگزائٹی اینڈ ڈپریشن، اس پہ میری جو ہارٹ کنڈیشن ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز. اور یہ سر اس کے وہ لیٹر جو ہے نا، وہ میرے وکیل نے سبمٹ کر دیا ہے وہ 2 دن پہلے. تو آپ کیا سمجھتے ہو اس لیٹر یہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ؟ نہیں، صرف لیٹر سبمٹ نہیں ہے، ساتھ اس کے ساتھ ڈیٹیل ریپرزنٹیشنز کریں. آپ خود اپنی اسٹیٹمنٹ وکیل صاحب کو کہیں تیار کریں، اور اسٹیٹمنٹ کو اسے کیا کہتے ہیں، اسٹیچوٹری ایکٹ 1835 کے نیچے آپ
विटनेस करें, वकील साहब उसे काउंटर विटनेस करें, तो ये भी एविडेंस साथ लगा के भेजें ताकि होम ऑफिस को पता चले कि आप सीरियस हैं, अन ओथ बात कह रहे हैं। अन ओथ का मतलब ये है कि आप कसम उठा के कह रहे हैं कि मेरे साथ ये मामलात हैं, तो अन ओथ छोटी बात नहीं होती। चेस करूं मैं, एमपी से कांटेक्ट किया जा सकता है, एमपी को भी करें चेस, अपने डॉक्टर सोशल वर्कर को करें, या कोई और आपके पास लोकल काउंसलर है, या कोई ऐसे लोग जो इफ़ेक्टिवली आपको वाउच कर सकते हैं आपकी कंडीशंस के हवाले से, सर्कमस्टांसिस के हवाले से। क्यों ना करें, जो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ज़रूर एक्सप्लॉइट करें उन्हें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर चलो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, माशाल्लाह मैं सुनता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यार, बहुत ख्याल आप रखिएगा। ध्यान थैंक रखिएगा, यू, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू जी। अच्छा, डिपोटेशन को अवॉइड, जैसे मैंने कहा था कि आप भागने से डिपोटेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। यार ये फिर कॉल चलें, जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने जो है FLRFP की एप्लीकेशन की हुई है। कब किया आपने? मैंने 25 के मार्च में की थी। अच्छा जी। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰ ਆਈ ਸੀਗੀ 2022 ਚ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ जी। हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बेबी ब्रिटिश हो गया ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं नहीं, बेबी ब्रिटिश हो गया, फादर जी इंडेफिनिट हो गए थे। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ हाँ। तो ਮਾਰਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਐਪਲ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੌਤ ਮਰਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ PBS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਵਾਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੀਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ, ਫਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਓਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ 1 ਲੋਹਾਰ ਕੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 3-4 ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ
ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1983 section 1, both parents must play a pivotal and pertinent role in child upbringing and welfare. تو ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। थैंक यू सो मच। नो थैंक यू सर। अच्छा इसे यार थोड़ा करते हैं हम, इसे पैचअप करते हैं कि आप रिपोर्टेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। भाग दौड़ के या सीन से भाग के रिपोर्टेशन आपकी अवॉइड नहीं होनी, इससे आप नहीं बच सकते। आपने अपने केस को प्रॉपरली फिक्स करना है, तो तब आपकी डिपोर्टेशन जो है वो फिक्स हो सकती है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि डिपोर्टेशन में एक जनरल टर्म के तौर पे कहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल करना शुरू कर दूँ तो समझ नहीं आएगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल ये है कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, वर्क परमिट था, या स्पाउस वीज़ा था, या कोई भी वीज़ा था, वो आपका ओवरस्टे हो चुका है, ठीक है जी, और आप या फिर इलीगल एंट्रेंट है यूके में, आप यूके में आए अनलॉफुली, तो उस सूरत में आपको जो नोटिस सर्व किया जाता है उसे कहा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल उसे माना जाता है। दोनों सूरतों में आपको यहाँ से भेजा ही जाता है, एक का नाम डिपोर्टेशन है, दूसरे का है एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल। अब डिपोर्टेशन क्या है, ये जब ये डिपोर्टेशन जो है लिंक्ड है क्रिमिनल ऑफेंस से। जब आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड, उसके नीचे आपको डिपोर्ट किया जाता है। और अगर आपकी डिटेंशन जो है या इन प्रिजन जो है सेंटेंस हो चुकी है 12 months के लिए, that means if precisely I put it in English primarily, if you are sentenced in prison for 12 months, then it's automatic deportation, automatic removal. तो इसलिए कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। और नए कवानीन के मुताबिक तो ये है कि अगर आपने 4 साल के लिए कस्टोडियल सेंटेंस है आपकी, तो आपको कभी भी यूके में ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इवन आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी है तो उसे भी रिवोक किया जा सकता है। इनडेफिनेट लीव टू रिमेन का तो बात ही नहीं है, वो तो बात पुरानी हो चुकी है। अगर आप 12 months, if you've been sentenced for 12 months, if you have a custodial sentence, even if you have indefinite leave to remain, you can still be deported. मेरे तो क्लाइंट थे कोई बात हुई भी नहीं थी, उस बंदे को 4 महीने की सेंटेंस हुई है, तो उस पे भी even if he has indefinite leave to remain on a public good, the Home Office served a deportation notice on him. तो बड़ी मुश्किल से हमने वो अवॉइड करवाया है। We've been successful in that appeal, but it takes time, money and a hell of amount of stress. So please do not commit even a minor offenses तो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन minor offenses भी जो है उनसे भी बचे। Even though over speeding, drink driving is a serious offense anyway, अपना स्टेटस रेगुलराइज करें और वैलिड इन टाइम एप्लीकेशन एक्सपायरी से पहले आप करने की कोशिश करें। और अगर आपके प्राइवेट और फैमिली लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं या फिर ह्यूमन राइट्स की बेस पे आप सोशियो इकोनॉमिक या फिर टाइज की बेस पे ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली एविडेंस्ड होनी चाहिए। प्रोटेक्शन क्लेम कीजिए जहाँ एप्लीकेबल है। फ्रेश क्लेम भी आप कर सकते हैं अगर आप लीगल थ्रेश होल्ड को मीट कर रहे हैं। और होम ऑफिस का सूटेबिलिटी
اور بریچ گائیڈنس یہ بڑی پرٹیننٹ اور پیوٹل ہے آج کل، کیونکہ پارٹ سوٹیبلٹی انٹروڈیوس ہو چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کوئی بھی بریچز جو ہیں وہ نہ کریں، چاہے وہ امیگریشن کی ہیں یا پھر آف کورس کوئی کریمنل اوفینس ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ریکارڈ پہ آ گئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے سلسٹر کو. 20 سال سے کام کر رہا ہوں میں، اتنے اسٹرکٹ قوانین آج تک میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کیے اس سے پہلے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپریل 2026 کے بعد یہ قوانین مزید سخت ہوں گے. یہ جو آلریڈی جو وائٹ پیپر پبلش ہو چکا ہے، جو کنسلٹیشن جاری ہے، جو 12 مئی کو جس نے کلوز ہونا ہے، جب یہ اپریل میں امپلیمنٹیشن کے سٹیج پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے ہوم آفس اس میں نئی چیزیں لے کے آئے گا. تو مین جو سوٹیبلٹی کرائٹیریا ہے یا پھر کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ ڈیسیجنس جو ہیں بیسڈ آن یور کیریکٹر اینڈ پاسٹ امیگریشن ہسٹری، ایون دو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں تو 10 سال کے بجائے آپ کے 15 سال کر دیں گے ہم. اگر 12 مہینے سے زیادہ بینیفٹ کلیم کیے ہیں تو آپ کی جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوگی وہ 20 سال کے بعد ہوگی. اور اس دوران اگر کوئی اوفینسز بھی ہیں تو 20 کے بجائے 30 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے لانگ ریزیڈنس پہ ہے، 20 سال رہ چکا ہے، 10 سال کے بعد اسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنا تھا. یعنی کہ ٹوٹل 30 سال کر لیں آپ، وہ یو کے میں رہ چکا ہے. اس دوران اگر اس نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں 1 سال سے زیادہ تو اس کو 40 سال کے بعد جا کے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. یعنی کہ اس کے پوتے اور پڑپوتے ہی اس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کو انجوائے کریں گے. وہ میری دعا ہے کہ اس ٹائم تک حیات رہے تاکہ اس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا مزہ لے سکے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سے کافی بات ہوئی ہے، باقی تھوڑی اور باتیں رہ گئی ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم ہوپ فلی آئی ایم ایگزاسٹڈ. فرائیڈے ہے آج، شوڈ ہیو بین ود مائی فیملی بٹ آئی تھاٹ it's a pivotal news and it has to be shared with you. 50,000 people have been deported. 12,000 raids have been carried out. And a huge number of people have been arrested. Sorry, 7,000 raids have been carried out. 12,000 people have been arrested. So if you don't have a visa, if you don't have leave to remain in the United Kingdom, don't sit back. Pick up a call. Pick up a phone and call to your solicitor who you love, who you believe who can do your case.